الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین۔ برادران اسلام، آج کی نشست میں ایک عام مسئلے پر گفتگو ہوگی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس دنیا سے رخصت ہونے والے مسلمان بھائی یا مسلمہ بہن کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2790 سیدنا حضرت حنش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، فرمایا رأیت علی یضحی بکبشین، میں نے امیر المومنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ قربانی کے روز 2 مینڈھے ذبح کر رہے ہیں۔ فقلت له ما ھذا، میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے، یعنی ایک آدمی کی طرف سے ایک قربانی دی جاتی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ 2 قربانیاں کر رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا حکم دیا تھا، آپ نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی جانب سے قربانی کروں، تو یہ دوسری قربانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اس حدیث کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لمعات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 580 پر لکھا ہے، فیہ جواز ان یضحی عن میت، اس حدیث میں اس بات کا جواز معلوم ہوتا ہے کہ کسی فوت شدہ رشتہ دار کی طرف سے، فوت شدہ مسلمان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح النجم الوہاج فی شرح المنہاج میں امام ابو البقاء محمد بن موسیٰ الدمیری الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام رافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے، والقیاس جوازها عنہ لأنها ضرب من الصدقة والصدقة تصح عن المیت وتصل الیہ بالاجماع، کہ قیاس بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ قربانی فوت شدہ مسلمان کی طرف سے جائز ہونی چاہیے، اس لیے کہ قربانی صدقے کی ایک قسم ہے اور صدقہ میت کی طرف سے بالاجماع درست ہوتا ہے۔ جب یہ قربانی بھی صدقہ ہے تو یہ بھی میت کی طرف سے صحیح اور جائز ہو اور اس کا ثواب جو ہے وہ میت کو پہنچتا ہے، اس لیے کہ یہ صدقہ کی نوع سے ہے، صدقہ کی قسم سے ہے۔ جب صدقہ میت کی طرف سے ہو سکتا ہے تو قربانی بھی میت کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی جو میت کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت وصیت والی ہے کہ مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے آپ نے میری طرف سے قربانی کرنی ہے، تو اگر تو وصیت کر گیا تو چونکہ وصیت میت کے تہائی مال میں جاری ہوتی ہے تو وہ وراثت سے قبل جو ہے وصیت کے لیے وہ مال رکھا جاتا ہے، لہٰذا اس کے ترکے سے اگر اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کی جائے گی تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا خود نہیں کھا سکتا، اپنے گھر والوں کو نہیں کھلا سکتا، اسی طرح امیروں کو بھی نہیں کھلا سکتا، وہ سارے کا سارا گوشت خالصتاً فقراء مساکین اور ایسے لوگوں پہ صرف کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوتے ہیں، خالصتاً غریب لوگ، خالصتاً مسکین لوگوں کو قربانی کا وہ گوشت دینا لازم ہوتا ہے۔
تو جس طرح کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رد المحتار کی 6 جلد صفحہ نمبر 326 پر لکھتے ہیں والمختار انہ ان بامر المیت لا یأکل و الا یأکل، فرما مختار مذہب یعنی علماء احناف کا، فقہائے احناف کا مختار مذہب یہ ہے کہ اگر قربانی میت کی وصیت سے ہو تو پھر اس قربانی سے قربانی کرنے والا خود نہیں کھا سکتا، وَإِلَّا يَأْكُلْ، اور اگر اس کی وصیت سے نہیں ہے بلکہ وہ اپنی خوشی سے کر رہا ہے اور اپنے ہی مال سے کر رہا ہے، میت نے، فوت شدہ آدمی نے اس کی وصیت نہیں کی، تو اس قربانی کا حکم اپنی قربانی جیسا ہے۔ جس طرح اپنی قربانی کے گوشت میں وہ تصرف کر سکتا ہے کہ ایک حصہ آپ استعمال کرے گا اور ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کو دے گا اور ایک حصہ فقراء مساکین میں بانٹے گا، تو اسی طرح 3 حصے کرنا اس قربانی میں جو اپنی مرضی سے میت کی طرف سے کر رہا ہے تو وہ بھی مستحب ہوگا۔ اس سلسلے میں فتاوی قاضی خان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 352 پر موجود ہے لو کان علی الذابح اضحیۃ سقطت عنہ، فرما کہ اصل میں اس کی جو حیثیت ہوتی ہے کہ جو فوت شدہ کسی مسلمان کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کی وصیت کے بغیر، اس کے مال سے نہیں کی جا رہی، اپنے ہی مال سے اپنی خوشی سے وہ کر رہا ہے، تو اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ قربانی خود قربانی کرنے والے کی طرف سے ایک نفل قربانی ہے، تو اب اس کا ثواب اور اجر جو ہے وہ میت کو ملے گا۔ تو قربانی اس کی ہے، اگر وہ اپنی کر رہا ہے، وجوبی قربانی وہ اپنی کر رہا تھا اور نفلی قربانی ایک دوسری جو ہے وہ میت کی طرف سے کر رہا تھا، تو یہ پہلی قربانی اس کی وہ واجب ہوگی جو وہ اپنی طرف سے کر رہا تھا، اور دوسری قربانی وہ جو میت کی طرف سے کر رہا تھا تو وہ قربانی اسی کی نفلی ہوگی، البتہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ میت کو ملے گا۔ اسی لیے فرمایا اس پر تفریح بٹھاتے ہوئے کہ لو کان علی الذابح اضحیۃ سقطت عنہ، اگر اس قربانی کرنے والے کے ذمے میں قربانی واجب ہو تو جب وہ میت کی طرف سے کرے گا تو واجب اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، یعنی اگر خود اس پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی اپنی طرف سے نہ کی بلکہ اپنے کسی فوت شدہ رشتہ دار کی طرف سے اس نے قربانی کر دی ہے، حالانکہ اس کے اوپر خود قربانی واجب ہے اور رشتہ دار کی طرف سے جو کر رہا ہے وہ اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ اپنی قربانی وجوبی چھوڑ کر وہ جو ہے اپنے رشتہ دار کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، تو اس صورت میں فرما حکم یہ ہے کہ چونکہ قربانی اس قربانی کرنے والے کی طرف سے ہی ہوتی ہے اور اس کا اجر و ثواب میت کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا اس صورت میں جب وہ خود قربانی نہیں کر رہا تھا حالانکہ اس پر قربانی واجب ہے اور وہ میت کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے تو وجوب اس سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اس کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔